ارطغرل غازی 1190 کو غز ترکوں کی شاخ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے گھر پیدا ہوئے۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد کائی قبیلے کا بیشتر حصہ منتشر ہو گیا۔ ارطغرل غازی اور ان کا بھائی دندار قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے قبض کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف روانہ ہوئے۔ ارطغرل غازی کا لشکر انگورا کے قریب پہنچا تو انہیں 2 فوجیں برسر پیکار نظر آئیں۔ انہوں نے کمزور فوج کا ساتھ دیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو معلوم ہوا کہ انہوں نے سلطان علاء الدین کی فوج کی مدد کی ہے۔ ارطغرل نے منگولوں اور بازنطینیوں کو بار بار شکست دے کر اپنی شجاعت کا سکہ جما لیا۔ ان کے دوسرے نمبر پر بیٹے عثمان نے جوان ہو کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی، ان کے نام سے آج تو بچہ آشنا ہے، لیکن آج سے کوئی ایک دہائی پہلے غالباً جب مجھے کسی نے یہ ریفر کیا اور کہا کہ جناب یہ ایک ڈرامہ دیکھیے، یہ ترکی کا گیم آف تھرونز ہے، تو میں نے کہا اچھا۔ میں نے دیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد میں رک نہیں سکا۔ پھر بعد میں اس کی مزید سیریز آئیں، مزید اس کے سیزنز آئے، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں اس کو دکھایا گیا اور پاکستانی ارطغرل غازی سے محبت کر بیٹھے۔ تو آج دوسری قسط ہے جو ترکوں کی۔ میں نے کہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی میں ہسٹری ٹریس کروں گا۔ پہلی قسط میں نے آپ کو اوغوز خان، اس سے پہلے سے بھی لے کے بلکہ حضرت نوح کے بیٹے سے لے کے اور سلیمان شاہ تک کی کہانی بیان کی تھی۔ آج ادھر سے آگے کی کہانی بتائیں گے، تو آئیے پیش کرتے ہیں۔ تو جناب ارطغرل غازی، جن کا شمار ترکوں کی عظیم افسانوی شخصیات میں ہوتا ہے، وہ غز یعنی کہ اوغوز ترکوں کی شاخ قائی قبیلے کے سردار اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ارطغرل غازی نے اپنی بہادری، ذہانت اور جنگی مہارت سے منگولوں اور بازنطینیوں کے خلاف لڑائیوں میں فتوحات حاصل کیں اور قائی قبیلے کو مضبوط بنایا۔ وہ تمام عمر سلطان علاء الدین قیقباد سلجوقی کے وفادار رہے۔ ارطغرل غازی نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے، جنہوں نے تقریباً 650 سال تک 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر حکمرانی کی۔ ارطغرل غازی 1190 کو قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ہائمہ خاتون تھا۔ ان کے 3 بھائیوں میں سب سے بڑے کا نام گندگدو تھا، جسے گلدارو بھی کہا جاتا تھا۔ دوسرے کا نام سنگرتکین تھا اور اسے سارم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور سب سے چھوٹے بھائی کا نام دندار تھا، جسے زلجان کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں خوارزم شاہ نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں سلجوقیوں کے مختلف علاقوں پر اپنے قبضے جمانے کے بعد ایشیا کی تمام سلطنت کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ تاہم چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کر دیا، جس کے بعد ترک خانہ بدوش قبائل نے جنوب کی طرف رخ کیا۔ ان میں ایک قائی قبیلہ بھی تھا جس کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ سلیمان شاہ اپنے قبیلے کو لے کر اناطولیہ کے شہر اخلاط میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے وہاں بھی خود کو غیر محفوظ سمجھا تو وہ اخلاط سے ہجرت کر کے شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کے بعد وہ آگے جانا چاہتے تھے، تاہم وہ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سردار بنے۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد ان کے قبیلے کا بیشتر حصہ منتشر ہو گیا۔ ارطغرل کے 2 بھائی گندگدو اور سنگرتکین، یہ دونوں واپس لوٹ گئے اور ارطغرل کے قبیلے میں 2000 میں سے صرف 400 کچھ گھرانے باقی رہ گئے تھے۔ ارطغرل غازی اور ان کا بھائی دندار قبیلے کے ہمراہ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ارطغرل غازی کے قافلے میں صرف 444 سپاہیوں کا دستہ تھا۔ وہ سلطان علاء الدین قیقباد کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہے تھے۔ ارطغرل غازی کا لشکر انگورا، جس کا موجودہ نام انکرا ہے، اس کے قریب پہنچا تو انہیں 2 فوجیں برسر پیکار دکھائی دیں، تاہم وہ کسی بھی فریق سے واقف نہیں تھے۔ انہیں نہیں علم تھا کہ یہ دونوں فوجیں کون سی ہیں، چنانچہ انہوں نے کمزور فریق کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسری فوج پر حملہ کر دیا۔ ان کے سپاہی اس قدر جاں فشانی سے لڑے کہ دوسری فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے مدد کی ہے وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی، جسے منگولوں کی بڑی فوج نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سلطان علاء الدین قیقباد کچھ دیر پہلے تک اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہے تھے، تاہم غیر متوقع امداد اور فتح کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے۔
ارطغرل غازی سلطان کے لیے فرشتہ بن کر وہاں پہنچے تھے۔ سلطان علاء الدین شکریہ ادا کرتے ہوئے ارطغرل سے بغلگیر ہو گئے، اور ارطغرل کو بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ ان کا کونیا جانے کا مقصد راستے میں ہی پورا ہو چکا تھا۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کے اس کارنامے کے صلے میں انہیں سوغوت کا زرخیز علاقہ جاگیر میں عطا کر دیا، جو دریائے سقاریہ کے بائیں طرف بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا۔ بعد ازاں سلطان نے ارطغرل غازی کو سوغوت شہر بھی دے دیا اور انہیں اس جاگیر کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ ارطغرل غازی کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل تھی، جس کے باعث ان کی بازنطینی قلعہ برداروں سے جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں اور وہ اکثر صلیبیوں کو شکست دے دیتے تھے۔ ارطغرل نے جلد ہی اپنی شجاعت کا سکہ جما لیا۔ ان کی فتوحات کو دیکھ کر ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد ترک قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، جس کی بدولت ارطغرل غازی کی قوت میں اضافہ ہو گیا اور گرد و نواح کے علاقے بھی ان کے زیر اثر آ گئے۔ ارطغرل بیک وقت منگولوں اور صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح طاقت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، تاہم سلجوقی سلطنت اندرونی خلفشار کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ سرداروں کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ حالانکہ کونیا میں سلجوقی سلطنت کی ظاہری شان و شوکت ابھی تک برقرار تھی، لیکن حکومت کا دائرہ کار بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف منگولوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف صلیبیوں نے شمال مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں عمومی طور پر جنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اس کے علاوہ منگولوں کا خطرہ بھی سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ ان حالات میں ارطغرل غازی جیسے بہادر جنگجو اور وفادار سردار کی فتوحات کی بدولت سلطان علاء الدین کیقبد کو پریشانیوں سے نجات مل گئی اور اسے اطمینان نصیب ہوا۔ ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کیقبد کے نائب کی حیثیت سے منگولوں اور بازنطینیوں کی متحد فوج کو جب نبی شہر اور بروسا کی ایک جنگ میں شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلے میں ان دونوں شہروں کو ان کی جاگیر میں شامل کر دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھ دیا، اور ارطغرل غازی کو اپنی فوج کے ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں کئی چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی موجود تھے۔ ان میں مقراجہ حصار، بلیچک اور انینی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ارطغرل غازی نے دو غیر مسلم طاقتوں کو نہ صرف ان کی مزاحمت کی بلکہ انہیں بار بار شکست سے دوچار بھی کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کی مدد سے بازنطینیوں کے قلعے فتح کیے اور ان کے کئی فوجی کمانداروں کو جہنم واصل کیا۔ سوغوت کے آس پاس اناتولیا کے سرحدی علاقوں میں ارطغرل غازی کی منگولوں کے ساتھ متعدد بار جھڑپیں ہوئیں۔ منگولوں کے خلاف ان کی ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے چنگیز خان کے ایک بہادر اور مشہور کمانڈر جیبی نویان کو شکست دی۔ نویان اس وقت چنگیز کے بیٹے اور منگولوں کے دوسرے خاقان اکتائی خان کا دایاں بازو سمجھا جاتا تھا، اور نویان کی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے نویان کے کئی اہم ساتھیوں کو قتل کر دیا اور نویان کو شکست کھا کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں نویان کا خوف ختم ہو گیا۔ ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی۔ بعض روایات کے مطابق سلطان علاء الدین کیقبد نے ارطغرل غازی کی طرف سے سلجوقی سلطنت کے لیے سر انجام دی گئی خدمات اور بالخصوص منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں فتوحات حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ رشتہ داری کی، کیونکہ سلطان ان کی بہادری اور وفاداری سے بہت متاثر تھے۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ قائی قبیلے کو سلجوقی سلطنت کے مزید قریب لانے کے لیے ارطغرل غازی کی حلیمہ سلطان سے شادی کرائی گئی، اور وہ شادی سیاسی اتحاد کے ساتھ ساتھ دو طرفہ وفاداری کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی تھی۔ جبکہ ڈرامہ سیریل درلس ارطغرل میں اس شادی کو رومانوی انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس میں حلیمہ سلطان اور ارطغرل غازی کے درمیان محبت کی کہانی دکھائی گئی ہے، تاہم تاریخی طور پر اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ ڈرامے میں حلیمہ خاتون کو ایک بہادر اور عقلمند خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ حلیمہ سلطان سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام گندوز بیگ تھا، وہ قائی قبیلے کے ہم رکن تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں اپنے بھائی عثمان اول کے ہاتھ مضبوط کیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی خدمات پیش کیں۔ ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے کا نام عثمان تھا، جنہوں نے جوان ہو کر سلطنت عثمانیہ قائم کیا۔ ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے کا نام ساوجی بیگ تھا، جسے سارو باتو بھی کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں
ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم تعداد ہیں، لیکن ہماری نئی نسل میں ارطغرل غازی کی پہچان اس وقت ہوئی جب ان کے حالات زندگی پر ڈرامہ سیریل درلس ارطغرل نشر ہوئی۔ ڈرامے نے ان کی زندگی کو عالمی سطح پر مقبول بنایا، جس میں ارطغرل کے کردار کو ایک افسانوی ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ ماضی میں دین اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والے جتنے بھی جنگجو گزرے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ضرور ہوتی تھی، جس کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہوتی تھی۔ اسی طرح ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ عظیم جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے روحانی شخصیت شیخ محی الدین ابن العربی کی ڈیوٹی لگائی تھی، جو مشکل کی ہر گھڑی میں ارطغرل غازی کی مدد کے لیے پہنچتے تھے۔ ڈرامے میں ابن عربی کو ارطغرل کے روحانی رہنما اور مرشد کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہ ارطغرل غازی کو حالات سے نمٹنے کے لیے مشورے دیتے ہیں۔ ان کی ملاقات اکثر روحانی اور سیاسی چیلنجز کے تناظر میں دکھائی گئی ہے، جہاں ابن عربی ارطغرل کو اسلامی اقدار، صبر اور حکمت کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈرامے میں یہ تعلق ارطغرل کے کردار کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر اجاگر کرتا ہے، جو نہ صرف ایک جنگجو بلکہ ایک ایماندار اور حکمت والا رہنما بھی دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ درلس ارطغرل تاریخی حقائق کو دراصل ڈرامائی انداز میں پیش کرتا ہے، اور اس میں کئی واقعات اور کرداروں کو اضافی اور افسانوی طور پر شامل کیا گیا ہے تاکہ کہانی کو دلچسپ بنایا جا سکے۔ اس لیے بعض مورخین کی رائے ہے کہ ڈرامے میں دکھائی گئی ارطغرل غازی اور ابن العربی کی ملاقاتیں اور تعلق کو تاریخی طور پر درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ ارطغرل غازی اور شیخ محی الدین ابن العربی کی ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ ابن العربی کا دور ارطغرل غازی کے عروج سے پہلے کا ہے، لہٰذا یہ امکان کم ہے کہ دونوں کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ ابن العربی کا انتقال اس وقت ہوا جب ارطغرل غازی یا تو کم عمر تھے یا قبیلے کی قیادت کے ابتدائی مراحل میں تھے۔ تاہم ابن العربی کی تعلیمات، جو صوفیانہ فکر اور اسلامی فلسفے میں گہرا اثر رکھتی تھیں، وہ 13ویں صدی میں اناطولیہ میں پھیل چکی تھیں۔ یہ ممکن ہے کہ ارطغرل غازی یا قائی قبیلے کے لوگ ابن العربی کے صوفیانہ نظریات سے متاثر ہوئے ہوں، کیونکہ اس دور میں صوفیاء کرام کی تعلیمات ترک قبائل میں بہت مقبول تھیں، لیکن اس بارے میں کوئی واضح تاریخی دستاویزات موجود نہیں ہیں جو ان کے براہ راست تعلق کو ثابت کر سکیں۔ ارطغرل غازی نے 1280 میں 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات سے متعلق بھی تاریخ دانوں کے مختلف آراء ہیں۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش 1190 اور وفات 1280 میں ہوئی، اور کئی پیدائش کا سال 1191 اور وفات 1281 لکھتے ہیں۔ ارطغرل غازی سوغوت میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کے مقبرے میں تاریخی علامات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عثمان اول نے اپنے والد کا مقبرہ اور اس کے ساتھ ارطغرل کے نام پر ایک مسجد تعمیر کرائی تھی، تاہم بعد ازاں ان تعمیرات کو کئی بار دوبارہ بنایا گیا۔ موجودہ مزار اور مسجد کو 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید ثانی نے تعمیر کرایا تھا۔ سوغوت شہر میں ہر سال کے آغاز میں عثمانی خاندان کی یاد میں ایک میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1826 میں سلطنت عثمانیہ کے ایک گھڑ سوار ریجمنٹ کو ارطغرل ریجمنٹ کا نام دیا گیا۔ 1863 میں بحری جہاز کا نام بھی ارطغرل رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان عبد المجید ثانی نے اپنی ذاتی کشتی کا نام بھی ارطغرل رکھا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ارطغرل ٹیکے مسجد اور 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد ترکمانستان اور ترکی حکومت کے درمیان دوستی کی علامت کے طور پر تعمیر کرائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اشخاباد میں یوم آزادی یادگار کے گرد نصب شدہ مجسموں میں ایک مجسمہ ارطغرل غازی کا بھی ہے۔ 2001 میں ارطغرل غازی کا ایک مجسمہ یادگاری سکے پر بھی نقش کیا گیا تھا۔ 2020 میں ترکی کے شہر اردو میں ارطغرل غازی کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا، تاہم بعد ازاں اسے ہٹا دیا گیا کیونکہ مجسمہ ڈرامہ سیریل درلس ارطغرل میں ارطغرل غازی کا کردار کرنے والے اداکار انگن التن ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اسی سال ڈرامہ سیریل کی عالمی سطح پر مقبولیت سے متاثر ہو کر لاہور میں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ارطغرل غازی کے 2 گھوڑے پر سوار مجسمے نصب کیے گئے۔ مورخین کے مطابق سلطان علاء الدین کیقباد کے ان کے علم کا نشان ہلال تھا۔ ارطغرل غازی نے سلطان کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جسے آج بھی ترکوں کی عظمت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔
عظیم مسلمان ہیرو ارطغرل غازی کی زندگی سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی ڈھانچے کی عکاسی ہے۔ ان کے جنگی تجربے، قائدانہ صلاحیتوں اور اسلامی اقدار نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر ان کے بیٹے عثمان نے سلطنت کی عمارت کھڑی کی۔ تاریخ دانوں نے ارطغرل غازی کو ایک مثالی رہنما کے طور پر پیش کیا جو اپنی عاجزی، عدل اور مذہبی جذبے سے سرشار تھے۔ ارطغرل غازی کے دور کو ایک تبدیلی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، جب اناطولیہ میں سلطان علاء الدین کے قبض سلجوقی کی سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور وہاں نئے سیاسی گروہ سر اٹھا رہے تھے۔ ارطغرل غازی کی بہادری، اعلیٰ حکمت عملی اور قیادت نے ایک چھوٹے قبیلے کو ایک ایسی طاقت میں تبدیل کر دیا جو بعد ازاں عالمگیر سلطنت کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔